السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ میری آنے والی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر یہ عزم کرتے ہیں ہمارا ملک، ہمارا مذہب، ہمارے تمام اقدامات، ہمارے تمام کیے گئے سارا دن کے کام اسی کی سربلندی کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ جب میرا ملک قائم رہے گا، میرا مذہب مزید عزت اور مزید سربلندی حاصل کرے گا، تو یقیناً میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا علاقہ، میرا صوبہ، میرا پاکستان ترقی کرے گا۔ تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ میری اس طرح کی گفتگو، جس میں کوئی کسی کے لیے بھی نرمی نہیں بلکہ پوری توجہ سے، پوری ایمانداری سے بات کرتا ہوں، اور خاص طور پر یہ بات جو کہ باقی لوگ نہیں کرتے کہ آؤ عمل کریں اور بدل دیں اپنے ماحول کو، اپنے پاکستان کو، اور اس کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ دن رات ہر قدم ہمارا یہ سوچ کر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے خاندان کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط۔ آپ لوگ اسی طرح سے اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اس لیے تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ہم عنقریب 1500 کا ہدف جو ہے اس کو چھو لیں گے، پھر اسی طرح سے 2000 کی طرف بڑھیں گے، اور اس طرح سبسکرائبر بھی بڑھتے جائیں گے، اور جیسے جیسے سبسکرائبر بڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہماری آواز اور زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ہماری سوچ دوسرے پاکستانیوں تک بھی پہنچ رہی ہے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی تمام پاکستانی جب ہم جڑ جائیں گے، مل جائیں گے، تو پھر سوچیں گے اور ہر قدم پر رک کر آگے بڑھنے کی سوچ اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک اور تیزی سے اور بہتری کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی گفتگو الیکشن کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن آ رہے ہیں، تو ہم نے سوچنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے یا کہ امریکہ کی مرضی پر۔ ہمارا مذہب ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے یا کہ ہم امریکن صدر کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کے پاس 5 سال بعد ایک ووٹ کی پرچی استعمال کرنے سے ممکن ہے۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، اپنے رب کو ہر قدم پہ یاد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اپنے رسول کو نہیں بھولتے، جیسے وہ قدم قدم پہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، اسی طرح آپ بھی اپنے نبی کو اگر یاد رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں اپنے ملک میں اپنے ووٹ کے زور پر اس پارٹی کو، اس سیاسی پارٹی کو آگے لاؤں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حامی ہو، نہ کہ اس کو لاؤں جو امریکہ میں جائیں، وہاں پر جا کے ان کے قدموں میں پڑیں اور پھر وہاں سے پرچی لے کر، وہاں سے منظوری لے کر پاکستان میں آئیں اور آگے الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد ہمیں پھر 5 سال لوٹنا شروع کر دیں، اور لوٹ لوٹ کے لندن میں، دبئی میں، دوسرے ملکوں میں، امریکہ میں اپنی جائیدادیں بنائیں۔ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا پاکستان، اپنے آس پاس رہنے والے پاکستانیوں سے محبت ہے، تو پھر ہمیں ان کی بہتری کے لیے کام کرنے والی پارٹیوں کو آگے لانا ہوگا، جو لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں،
ان لوگوں کو نہیں چاہیے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو صرف یہاں پر سڑکیں بنائے، پل بنائے، انڈر پاس بنائے اور اس سے پیسہ اکٹھا کریں، اپنی کمیشن اکٹھی کریں اور پھر جا کے دوسرے ملکوں میں، باہر کے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنائیں، اپنے وہاں پر ذرائع آمدن بھی وہاں بنائیں، اپنے علاج کا ذریعہ بھی وہاں بنائیں، اور یہاں پر ایسا کچھ نہ ہو۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم نے سوچنا ہے۔ 8 فروری کو سونا نہیں، ووٹ ڈالنا ہے۔ 8 فروری کو چھٹی نہیں منانی بلکہ کام کرنا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے۔ خود بھی ووٹ ڈالیں، بلکہ کوشش کریں کم از کم 5 اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر جائیں، کم از کم 5 لوگوں کو ساتھ لے کر، جو ایسے لوگ ہیں جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کو ساتھ لے کر جائیں اور انہیں بھی سمجھائیں، بتائیں کہ پاکستان کی بہتری کس پارٹی کے پاس ہے اور کون کون امریکہ کی منظوری سے ہمارے اوپر ڈرون حملے بھی کرواتے رہے اور پھر ساتھ ساتھ دنیا کو دکھانے کے لیے مذمت بھی کرتے رہے کہ دیکھیں جی یہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اور کون سا دور ہے، کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کے دور میں پاکستان میں ڈرون حملے ہونے بند ہوئے اور پھر اینڈ تک بند ہی رہے؟ یہ سارا کچھ ہمیں سوچنا ہے۔ قسط کے دور میں پیسہ غریبوں کے لیے لنگر خانوں پر، قسط کے لیے یونیورسٹی، فری یونیورسٹیاں، فری کالج بنانے پہ خرچ ہوا، اور کون سا دور ہے جس میں سارا کا سارا پیسہ پلوں پر، انڈر پاس پر، موٹر وے پر خرچ ہوتا رہا، لیکن عوام کو اس کا تبھی فائدہ ہوگا کہ عوام اپنے اوپر خرچ ہونے والے پیسے سے زندہ رہے گی تو وہ سڑکوں کا، موٹر وے کا، انڈر پاس کا مزہ بھی لے گی۔ لیکن جب عوام ہی زندہ نہ رہی، ایک دم سے 80 روپے والی چینی کس کے دور میں 180 روپے تک پہنچی؟ کس کی ملیں ہیں اور کون اپنی ملوں کے ذریعے عوام کا خون نچوڑتا ہے؟ کس کی ہے یہ بجلی کی آئی پی پیز جو ہے جن کے ذریعے سے وہ اتنا پیسہ لوٹ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بل دینے کے لیے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ خرچ کرنی پڑ جاتی ہے؟ کس کے دور میں ایک دم سے بل 2000 سے 5000 تک پہنچا؟ کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ اور یہ سردیوں میں آنے والے بل جو ہیں، ان کے کم بلوں کو نہ دیکھیں، یہ سردی میں بجلی استعمال کم کرتا ہے عام انسان، اس لیے یہ بل کم ہے۔ یہ جب پھر جون جولائی آئے گا اور جون جولائی اگست کے بل آئیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں عارضی ریلیف جو ملا ہوا تھا وہ ریلیف نہیں تھا، وہ صرف سردی کی وجہ سے بجلی کا استعمال، پنکھے بند، اے سی بند، اس وجہ سے تھا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، 8 فروری کو خود بھی ووٹ ڈالیں اور اپنے ساتھ کم از کم 5 ایسے شہریوں کو، 5 ایسے پاکستانیوں کو، 5 ایسے محلے داروں کو ضرور لے کر جائیں جو ووٹ نہیں ڈالتے، جو یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی کرنی، اپنی کھانی، ہمیں ان سے کیا۔ نہیں پیارے پاکستانیوں، ایسا نہیں ہے۔ سارا پاکستان ہی اپنی کر کے کھا رہا ہے، لیکن اگر اوپر کوئی ایماندار حکمران ہوگا، اس کی عیاشیاں کم ہوں گی، اس کے وزیر عیاشیاں کم کرتے ہوں گے تو اس سے ہمارے اوپر بھی مزید ٹیکس نہیں لگیں گے، ہمارے اوپر بھی مزید بوجھ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی اوپر عیاش ہوا، عوام کی پرواہ نہ کرنے والا ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹیکس بڑھتے جائیں گے، عیاشیاں وہ کریں گے اور اس کے بدلے میں ٹیکسز ہمارے اوپر بڑھتے جائیں گے۔ ہمیں سوچنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور توقع کیا رکھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے رب سے دعا تو یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، کشمیر کو آزاد فرما، فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما، دعائیں تو ہم یہ مانگتے ہیں، اور عمل کیا کرتے ہیں؟ انڈین مصنوعات، ان کی فلمیں لے کر دیکھتے ہیں، اس کے بدلے میں پیسہ جو ہے انڈیا کو جاتا ہے، اور اسرائیلی مصنوعات استعمال میں لاتے ہیں، بوتلیں خوب پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مگنولن جاتے ہیں، کھانا ہمیں گھر کھانا پسند نہیں ہے، ہم پیزا کھاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے۔ اسرائیلی مصنوعات استعمال کریں گے تو پیسہ کس کو جائے گا؟ اسرائیل کو، اور اسرائیل کیا کرے گا؟ مزید اسلحہ خریدے گا اور مزید فلسطینیوں پر چلائے گا۔
इसी तरह हम अपने मुल्क के साथ भी कर रहे हैं कि वोट अमेरिकन मंजूर शुदा पार्टियों को डालते हैं और फिर तवक्को रखते हैं कि हमारे मुल्क में इस्लाम नाफज हो, हमारे मुल्क में मज़हब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम हो। ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हर कदम पे रुको, सोचो और गौर करो। इसलिए मैं कहा करता हूँ, वोट डालें ज़रूर, मगर सोच कर। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में भी हर कदम पर रुकेंगे, सोचेंगे और साथ साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे आगे शेयर भी करेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएं तेजी से। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, जानने वाले तमाम लोगों को पहुंचाएं ताकि आने वाले कल का जो फैसला है, यानी 8 फरवरी को जो वोट डालना है, वो आप सोच कर डाल सकें। सब लोग सोच कर समझ कर चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ये कौन सी इलेक्शन मुहिम है? एक पार्टी को तो दीवार से लगाया हुआ है और एक पार्टी को खुली छुट्टी दी हुई है कि जो मर्जी करो, जितनी मर्जी फ्लैक्सें लगाओ, जितने मर्जी शोर मचाओ। यानी जिन लोगों के पास हैं 44 आदमी, उनके लिए कोई दफा 144 नहीं, और जिनके पास अवाम है उनके लिए हर वक्त दफा 144। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, समझ जाओ ये क्या हो रहा है और आने वाली मनसूबाबंदी क्या है। पहली मनसूबाबंदी आपने देख ली, 1.5 साल में किस तरह से महंगाई हुई। कौन सा शोबा था जिसमें चीजें महंगी नहीं हुई? तो इसी तरह से अब आपने खुद सोचना है कि अगर ये मनसूबाबंदी इनकी कामयाब हो गई तो फिर अगले 5 साल हमारे साथ क्या होगा, हमारा हशर महंगाई के जरिए क्या किया जाएगा। ये सारा कुछ इस वक्त सोचना है जब आपके हाथ में एक पर्ची है। ये पर्ची बज़ाहिर एक पर्ची कागज का टुकड़ा है, लेकिन हकीकत में ये याद रखिएगा, इसका भी अल्लाह ताला हिसाब लेंगे कि आपने ये पर्ची किसके लिए इस्तेमाल की, किसको डाली थी। क्या आपने अपने ऊपर खुद वो जुल्म नहीं किया था जो फिर 5 साल होता रहा? तो आपने खुद सोचना है। पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए, 5 वक्त के नमाजी बनिए, अल्लाह ताला के साथ तल्लक बनाइए। उसके बाद अपने प्यारे नबी की खातर, अपनी प्यारे नबी की उम्मत की खातर दुरुस्त फैसला कीजिए। सोचिए, गौर कीजिए, समझिए कि हमारे मुल्क के हालात पहले क्या थे, कौन कौन क्या करता रहा, 70 साल से हमारे साथ क्या हो रहा है, और अब अगले 5 साल में हम अपने साथ क्या होने जा रहे हैं। हम क्या खोएंगे, क्या पाएंगे, इस सब पर गौर करना है। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह आपकी हिफाजत फरमाए और आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपको समझने सोचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।